اللہ ما فوق الاسباب سنتا ہے، یہ سب ما تحت الاسباب۔ بڑے بڑے لوگ مثالیں دیتے ہیں، میچ ہو رہا امریکے ویکھیا جا رہا اتنے یہ ہو سکتا تے بزرگ نہیں سن سکتے۔ میں نے کہا وہ اسباب ہیں، بجلی ہے، ٹیلی ویژن ہے، درمیان میں کھمبے ہیں، پھر سوچ دی ہے، وہ کٹ کے ویچ نظر آ یہ اسباب ہیں، اسباب کے تحت ہے۔ حضرت مت دھوکہ دیجیے اس بیچاری قوم کو، یہ اسباب کے تحت ہے، ما تحت الاسباب ہے، اور اللہ ما فوق الاسباب سنتا ہے۔ یہ جو بزرگوں کو ویبس ہوتی ہے، تارے ہوتی ہیں، اسباب ہوتے ہیں، تو نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر اسباب کے، بغیر تاروں کے، بغیر کسی وسائل کے وہ سنتے ہیں۔ یہ صفت کس کی تھی؟ تو یہ تعریف کی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کو پسند کیا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور قرآن پاک نے اللہ اکبر جہاں جہاں بھی اللہ نے اپنی الوہیت کا اور معبودیت کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے اپنی انہی دو صفتوں کو بیان کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ دونوں صفتیں الہ کی ہیں، یہ دونوں صفتیں کس کی؟ الہ کی ہیں۔ کون سی؟ عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، یہ دونوں صفتیں الہ کی ہیں۔ جس میں یہ صفتیں مانی جائیں گی وہ کیا بنے گا؟ قرآن پاک دیکھتے چلے جائیے، جہاں بھی اللہ نے اپنی الوہیت اور معبودیت کا ذکر کیا، اللہ نے وہاں اپنی انہی دونوں صفتوں کا ذکر کیا۔ عالم الغیب میں ہوں، جاننے والا میں ہوں، مختار کل میں ہوں، سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ چنانچہ میں آپ کو کچھ جگہ دکھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ اتنا تعاون میرے ساتھ کریں گے کہ مجھے سمجھ آئے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، کہ آپ بتائیں گے یہ کون سی دونوں صفتوں میں کس صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی۔ صفحہ نمبر ہے 60۔ صفحہ نمبر 60، تیسرا پارہ ہے، اور سورت کا نام ہے سورت آل عمران۔ سورت کا نام ہے سورت آل عمران۔ اس کی ابتدائیتیں ایک دو باتیں اور بھی پوچھوں گا کہ جو میں کل اور پرسوں پڑھا چکا ہوں، کوئی تھوڑے پلے پیا بھی ہے کہ وہ میں پوچھوں گا بھی، تو اس میں یہ ساری چیزیں میری پڑھائی آ رہی ہیں جو میں پڑھا چکا ہوں آپ۔ اللہ لا الہ الا ہو کیا ہے؟ دعویٰ تو نہیں بولتے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ دعویٰ۔ سورت کا کیا ہو گیا؟ یہاں اللہ نے اپنی الوہیت کا ذکر کیا، دیکھا آپ نے، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، کیا ہو گئی؟ دلیل عقلی، کیا ہو گئی؟ دلیل عقلی۔ اس دعوے پہ کیا پیش کی؟ میں اس لیے الہ ہوں کہ میں ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور میں خود بھی قائم ہوں، اور میں ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہوں۔ عقلی دلیل۔ نزل علیک الکتاب، یہ بات میرا پیغمبر اپنی طرف سے تو نہیں کرتا، نزل علیک الکتاب، اسی نے اتاری تجھ پر کتاب۔ بتاؤ، میں نے بڑا اشارہ کر دیا، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مجھ پہ تو وہی اتاری گئی ہے، دلیل وہی۔ نزل علیک الکتاب، اسی نے اتاری تجھ پر کتاب سچی جو تصدیق کرنے والی ہے، بین یدیہ، اگلی کتابوں کی، انزل التوراۃ والانجیل، اور اسی نے اتارا تھا توریت کو
اور انجیل کو من قبل اس قرآن سے پہلے ہدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت تھی ان میں بھی یہی مسئلہ بیان ہوا تھا. کون سی دلیل ہے؟ ایک ہی آیت میں اللہ نے تینوں دلیلیں بیان کر دی. میرا دعویٰ عقل کے مطابق، میرا دعویٰ نقل کے مطابق اور میرا دعویٰ وحی کے مطابق. مشرکین کہتے تھے نا ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے یہ بات پہلی ملت میں کبھی نہیں سنی. بڑے بڑے بزرگاں دیا تقریراں سنیاں لیکن اے گل کبھی نہیں سنی. وہ بڑے بڑے مولوی ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں جی، ان کی ہم تقریریں سنتے رہتے ہیں، انہوں نے تو کبھی بیان نہیں کیا. ہم نے یہ بات پہلی ملت میں نہیں سنی. جب مشرکین یہ کہتے تھے اللہ کہتے تھے ذرا نوح کو دیکھو، ہود کو دیکھو، صالح کو دیکھو، شعیب کو دیکھو، حضرت لوط کو دیکھو، حضرت موسیٰ کو دیکھو، جیل کی تنگ و تاریک کوٹڑیوں میں یوسف کو دیکھو، ماں کے پگوڑے میں عیسیٰ کو دیکھو، حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ دیکھو. کیسے کہتے ہو کہ ہم نے یہ بات کبھی نہیں سنی؟ پہلی ملتوں میں تو یہ بات بیان ہوتی رہی ہے، توریت میں اور انجیل میں. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے اتاری وہ چیزیں جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہیں، یعنی معجزے. اگلی آیت کے بارے میں آپ نے بتانا ہے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. میرا دعویٰ عقل کے مطابق، میرا دعویٰ نقل کے مطابق، میرا دعویٰ وحی کے مطابق. نہیں مانو گے نا، نہیں مانو گے نا تو پھر سنو کیا حشر ہوگا. ان الذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب شدید، تخویف یعنی ڈرانا چاہتے ہیں، تعلق دعوے کے ساتھ ہے. مانو میرا دعویٰ جو عقل نقل کے مطابق ہے، نہیں مانو گے نا تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا، انتقام والا. اب آئیے جی وہاں دعویٰ ذکر کیا تو اللہ اب دو دلیلیں دینے لگی ہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ اس پر پوشیدہ نہیں، بے شک اللہ اس پر مخفی نہیں. کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں. کس صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ شاباش. کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اللہ وہ ہے جس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، وہ سب کو جاننے والا ہے. والذی یصورکم، ذرا اس کی طاقتیں تو دیکھو، وہی ہے نا جو تمہاری تصویریں بناتا ہے. فی الارحام، ماں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جس طرح. کون سی صفت کا ذکر ہے؟ شاباش. مختار کل، مالک میں ہوں، متصرف میں ہوں، مختار کل میں ہوں، جو چاہوں کروں. وہی ہے جو تصویریں بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے. واہ مولانا حسین علی، اللہ تیری قبر کو منور کرے. حضرت صاحب کہتے ہیں کبھی اللہ دعویٰ پیش کرتے ہیں، پھر اللہ دلائل دیتے ہیں، پھر اللہ نتیجہ نکالتے ہیں. میرے اس دعوے اور دلائل کا اور ڈراوے سنانے کا نتیجہ کیا نکلا، ثمرہ کیا نکلا؟ اللہ نے دعویٰ شروع کیا آیت کی شروع میں، میرے سوا الہ کوئی نہیں. کیوں؟ میں زندہ ہوں، سب کو قائم رکھنے والا. یہ میں نے اتارا ہے، پہلی کتابوں میں یہی دعویٰ اتارا گیا. نہیں مانو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. عالم الغیب میں ہوں، مختار کل میں ہوں. جب یہ ساری چیزیں سن چکی ہو تو نتیجہ نکلا لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ. دیکھا آپ نے جہاں اپنی الوہیت کا ذکر کیا، جہاں اپنی معبودیت کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے کتنی صفتوں کو ذکر کیا. عالم الغیب بھی میں ہوں اور مختار کل بھی. ایک اور جگہ دیکھیے